شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العلي العظيم. قال تعالى في مقام آخر في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین الکرام معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 10 مہینوں سے یہ ہمارا سلسلہ درس قرآن کا موقوف پر رکا ہوا تھا۔ ان دنوں میں، ان اوقات میں کافی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئی، کافی ابتلا اور امتحان کا مقامات پر سے ہم کو گزرنا پڑا۔ اب یہ اللہ کی آزمائش تھی یا ہمارے اعمال کا بدلہ تھا، ہمارے گناہوں اور کرتوتوں کا کی سزا تھی، نہیں معلوم کہ اس 10 مہینوں میں ہم نے بہت کچھ پایا اور ہم نے کئی جانی نقصان سے بھی ہم کو دوچار ہونا پڑا، مالی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا، علمی نقصان سے بھی ہم کو دوچار ہونا پڑا کہ علم کی محفلوں سے، وعظ و نصیحت کی محفلوں سے ہم محروم ہو گئے اور قرآن و حدیث کی باتوں سے ہم کو رک جانا پڑا۔ چونکہ کچھ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ احباب نے کچھ ہفتے پہلے سے انہوں نے خواہش کیا کہ یہ ہمارا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور نبی پاک علیہ السلام کے طفیل میں یہ درس کو یہاں پہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور 10 مہینے پہلے جو ہم نے درس ختم کیا تھا، درس تفسیر، اس کے آگے سے ہم یہاں درس کو شروع کریں گے، کیونکہ 7واں پارہ مکمل ہو چکا تھا اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح ہو چکی تھی۔ 8واں پارہ ہم کو یہ شروع کرنا تھا، تو آج ہم چنانچہ میں نے جو خطبہ رسول اللہ کے بعد جو آیات کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے وہ اسی 8ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کریں ان کی طرف کفار مکہ، نافرمان اور سرکش لوگ جو مطالبہ کرتے تھے، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اگر ہم ان کے نازل کریں ان کی طرف ملائکۃ، فرشتوں کو نازل کریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان کے سامنے آ کر بات کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں، قُبُلًا، آیا بالکل واضح طور پر، تو بھی وہ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتوں کو نازل کیا جائے، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو دین کی طرف بلا رہا ہے تو ہم انسان پیغمبر کی بات نہیں سنیں گے، فرشتوں کو نازل کیا جائے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، یہ فرشتوں کا اتارنے کا مطالبہ یہ انبیاء سے کیا جاتا تھا، کیوں آپ فرشتے ہمارے پاس نہیں اتارتے؟ ان کا مطالبہ یہ تھا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مردے قبروں سے زندہ ہو کر آئیں اور ہمارے سے گفتگو کر کے یہ کہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سچے ہیں، تم ان کی بات کو مانو، ان کی تصدیق کرو، تو ہم کہیں جا کر آپ کی بات کو سنیں گے۔ چنانچہ وہ کفار مکہ، سرداران قریش کے 4-5 بڑے سردار اور چند کفار مکہ سب مل کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ
ہمارے اجداد میں، ہمارے باپ داداؤں میں سے جو مشہور لوگ گزرے ہیں، حسین بن کلاب اور دیدان نامی بعض ایسے مشہور ناموں کو انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو آپ دوبارہ زندہ کیجیے قبروں سے، پھر یہ آ کر ہمارے سامنے آپ کی نبوت کی تصدیق کرے گی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا کہ چونکہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے نقلب افئدتہم وابصارہم، ہم نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، ان کی نگاہوں کو پھیر دیا ہے، اب یہ حق بات کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ حق بات کو دل سے قبول کر سکتے ہیں، اور ہم نے نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم نے ان کو سرکشی میں اسی میں ڈوبے ہوئے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ سرکشی کے انتہائی مقام پر پہنچ چکے ہیں، اب ان سے نہ ان کی بصارت اور نگاہوں سے حق بات دکھائی دے سکتی ہے، نہ ان کے دل حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا تھا، اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے مطالبے کے مطابق اگر ہم نازل کریں فرشتوں کو اتاریں اور ان کے مرنے والوں کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا دیں اور وہ کلام اور گفتگو کرنے لگے تو بھی، اور یہی نہیں بلکہ جو چیزیں جو لوگ جو چرند پرند حیوانات مر گئے تھے سب کو زندہ کر کے لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو بھی ماں کانوا یؤمنون کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں سرکشی ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو پٹول پر دیکھ کر معلوم اللہ کو یہ تھا یہ بات کہ یہ لوگ صرف مطالبہ سرکشی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، بات کو ماننے کے طور پر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر بات کو ماننے کے طور پر مطالبہ کرتے تو ہم نے اپنے نبی کو ایک سے بڑے معجزے دیے ہیں، ان کو ماننے کے لیے وہ کافی تھے۔ چاند اور سورج کے معجزے کا ایک بڑی معمولی بات ہے کیا؟ اتنے بڑے بڑے معجزے ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، لیکن انہوں نے ان بڑے بڑے معجزات کو، آسمانی معجزے، زمینی معجزے، ہوائی معجزے، ہر قسم کے معجزے ان کے سامنے ظاہر ہونے کے بعد ایمان نہیں لائے۔ تو اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں صرف یہ بہانے ہیں ان کی سرکشی کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ماں کانوا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، سوائے کہ جن کے دلوں میں ابھی سرکشی پوری جمی نہیں ہے اور وہ جن کے دلوں میں کچھ ایمان لانے کی علامتیں موجود ہے وہی لوگ ایمان لا سکتے ہیں، ورنہ یہ کفار، یہ چاہے کفاران مکہ، یہ ان کے دلوں ایسے سرکش ہو گئے ہیں، ایمان نہیں لا سکتے۔ الا ان یشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہی، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ جاہل ہے، ناواقف ہے اور یہ بے علم ہے کہ ان کو علم اور شعور نہیں ہے، اسی وجہ سے بے شعوری کے عالم میں ایسے مطالبات کر رہے ہیں۔ یہ مطالبات جو نبی سے کیے گئے ہیں اس کے اندر، تو اس کا مطلب ان کا ایمان لانے کا نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ان کے پاس کیا ہے فرشتے نازل کریں اور مختلف ان کے مطالبات کے لحاظ سے یہ جو مطالبات ہیں ان کو پورا بھی کر ڈالیں، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبوں کو پورا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ مطالبہ پورا ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولکن اکثرهم یجہلون، ان میں کے اکثر لوگ جاہل ہیں، ناواقف ہیں، نادان ہیں، اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی سرکشی کی بنیاد پر ایسے مطالبے کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ اس قسم کے سرکش لوگ کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سرکش قسم کے لوگ جو آپ کے ساتھ رات میں جمع ہیں اور آپ کو مختلف طریقے سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے ہیں، تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے آپ کے ساتھ جو دشمن ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے ساتھ انسان نما اور جنات میں سے شیاطین کو مقرر کیا گیا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ جنات میں کے اور انسانوں میں کے دشمن
اس نبی کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے رہتے تھے اور نبی کو تک تعلیم پہنچایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے جعلنا بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عَدُوًّا، دشمن کو بنایا، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے شیطان کو بھی، جنات کے شیطان کو بھی. اب یہاں پر شیطان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جنات کا شیطان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اب اس کی تفسیر میں علماء اور مفسرین نے صحابہ کرام کی مختلف اس کے اندر اقوال آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں انسان اور جنات کے شیاطین سے مراد یہ ہے کہ وہ شیاطین نے اپنے گروہ کے، یہ شیطان کیا ہے، یہ ابلیس کا لقب ہے. ابلیس جو اصل سرغنہ اس کا لقب شیطان ہے. تو یہ شیطان اب یہ بنا کس سے ہے؟ شیطان یہ شیطانہ سے بنا ہے، شین طال نون سے. عربی کے لحاظ سے شیطانہ کے معنی آتے ہیں دور ہونے کے. کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے تو اس کا نام پڑ گیا شیطان، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان علیک لعنتی، تیرے اوپر میری لعنت رہے گی قیامت تک کی. جس کے اوپر لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. لعنت اسے ہی کہتے ہیں کہ رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے. جب وہ ملعون ہو گیا تو ملعون کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور یہاں پر انسانوں میں کے شیطان اور جنات، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جناتی شیاطین کیا کرتے ہیں کہ ان کے مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں کہ وہ اپنے گروہ اور جماعتوں کو مختلف کاموں کے لیے مقرر کر دیے ہیں. کسی کو جنگل، کسی کو بیابان، کسی کو آبادی، کسی کو قریہ، کسی کو فلاں، اور مختلف طریقے سے وہ اپنے شیاطین نے اپنے اپنے حوالیین کو، اپنے اپنے ماتحت کو ڈیوٹی لگا دی. تو اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. اس کا چنانچہ حدیث میں بھی ہم کو اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کا شیطان ایک الگ ہے، نماز کا شیطان الگ ہے. خنزب نامی نامہ بھی اس کے گنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. شیطان، وضو کا شیطان کیا ہوتا ہے؟ وضو میں آتا ہے وسوسے ڈالتا، اب یہ دھویا نہیں دھویا، زیادہ صحیح ہوئے نہیں، کچے ہوئے، وضو کرنے کے بعد ارے میرا وضو ٹوٹ گیا، شاید کیا ایسا معلوم ہو رہا ہے وضو میرا ناقص ہو گیا، ٹوٹ گیا. ایسے وسوسے ڈالتا ہے شیطان. اس کو وضو کا شیطان کہتے ہیں، وسواس کہتے ہیں. خنزب بھی ایک شیطان ہوتا ہے، نمازوں میں بھی آتا ہے. انہیں نماز میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے انسان کو. تو انسان نماز کے اندر بھول چک اس سے ہو جاتی ہے، ایک رکعت پڑھا، دو رکعت پڑھا، نہیں رکوع کرا نہیں کرا، سجدہ کرا نہیں کرا، اس طرح کے وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ شیطان اذان سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان کے کلمات اس کے اوپر بجلی کی طرح گرتے رہتے اس کے اوپر. تو جیسا اذان شروع ہوتی ہے تو اذان کے بعد جہاں تک نہیں آ سکتی دور بھاگ جاتا ہے. اس کے اندر اذان ختم ہوتی پھر آ جاتا. پھر روایت میں آتا ہے کہ اقامت کے وقت پھر بھاگتا، اقامت جیسا ختم ہوتی پھر بھاگ کے آ جاتا. اب آ کر کیا کرتا ہے؟ اب وہ پورے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. اس کو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شیطان نے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اتنا بدتر ہے، مسجد میں آنے کی اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اجازت دے دی. تو ہر جگہ جا، عبادت کرنے والوں کو بھی تو بھٹکا اور نہ کرنے والوں کو بھی تو بازاروں میں رہ کر بھی بھٹکا، اور عبادت کرنے والوں کو بھی کیا ہے تو اپنا کام کر. لیکن جو بندے میری عبادت ہمتن متوجہ ہو کر کریں گے، تیرے وسوسوں سے لوگ پریشان نہیں ہوں گے، تیرے وسوسوں میں نہیں آئیں گے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اس کو. تو وہ ساجد میں بھی آتا ہے. تو اس طرح شیاطین کے مختلف گروہ ہیں، وہ اپنے اپنے کام ہی کرتے ہیں. جیسے کہ آیا ہے کہ کسی کو لڑانے کے لیے الگ شیطان کی ایک گروہ مقرر ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرنے کا ایک الگ گروہ ہے. یہ ہمیشہ تیرا کام کیا ہے کہ تم نہ یہ کام کرنا، میاں بیویوں کو لڑاتے ہیں. چنانچہ جیسا کہ مشہور حدیث میں آیا ہے کہ شیاطین کا جو سرگنا ہوتا ہے بڑا، وہ رات کے وقت میں مجلس بناتا ہے، مقرر کرتا ہے، مقرر کر کے پورے شیاطین کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے جن تمام کی رپورٹ لیتا ہے. ہاں بولے تم کیا کرے، تم کیا کرے، تم کیا کرے. تم کو نماز سے روکا، میں وہ فلاں نیکی سے روکا، وہ کام سے روکا، میں فلاں وہ کام سے روکا. اس کے اندر میں دو آدمیوں کو لڑا دیا، آپ سے بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اور ایسے بولتا تم کیا کرے، تم کیا کرے. آخر میں ایک شخص بولتا ہے کہ میں میاں بیوی کو لڑا دیا. وہ اس کو بلا میرا اجا خریدا بول کے گلے لگا کے تب تک تمام شاباش شاباش، یہ کام اچھا کرے. کیوں کہ میاں بیوی کو لڑا دیے تو میاں بیوی کی لڑائی دونوں کی لڑائی نہیں ہوتی ہے،
دونوں کی لڑائی دو خاندان کی لڑائی ہوتی ہے، پورے خاندان بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے وسوسوں سے، تمہارے بہکانے سے ایک دو آدمی متاثر نہ ہو، بلکہ جس سے کئی افراد متاثر ہو جائے تو وہ بگاڑنا تمہارا خالی کی تعریف ہے، اس طرح سے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ تو یہ اس قسم کے شیاطین کو کا ایک مختلف طریقے سے اس کا کام ہے۔ انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے، جہاں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، انسان کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کا مقرر دے دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے برائی کی طرف راغب کرنا، انہیں فکر کا ہو، یہ کام کر میں بولتا ہے۔ اور انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو اللہ نے فرق کیا ہے، فرشتہ بولتا ہے کہ دیکھ وہ کام مت کر، وہ کام تیرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، تیرے نقصان کا ذریعہ بنے گا، تو نیکی کی طرف الہام کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے، برائی کی طرف راغب کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا سنا، تو کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ جیسا ہوا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کہ یہ بشری لباس میں دنیا میں پیدا ہوا میرے ساتھ بھی شیطان لگایا گیا، لیکن میرا شیطان میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، وہ اب میرے خلاف نہیں بولتا، میں جو بولا وہ نہیں سنتا، بولے میرے شیطان۔ تو اب دیکھیے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ شیطان برابر ہے، لیکن حضور کا شیطان عام شیطانوں کے برابر نہیں، تو حضور کے شیطان کی برابری دوسرا شیطان نہیں کر سکتا، خدا کی برابری کون کر سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے تو یہ شیطان کے مغرب کام ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر اللہ نے فرمایا شیاطین الانس، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات کے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو جنات کے شیاطین یہ کام کرتے ہیں، اور انسانوں کے شیاطین کیسے ہوتے ہیں؟ تو اب علماء فرماتے ہیں، حضرت مجاہد اور مختلف تابعین سے اس میں روایت آئی ہے اس کے اندر، بلکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین، اور اللہ نے انسانوں کی شیاطین فرمایا ہے اس کے اندر، تو انسانوں کی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسان نما شیطان ہوتے ہیں جو جنات شیاطین سے بدتر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنات شیاطین لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھے تو بھاگ جاتے، لیکن انسان نما شیاطین نے بھاگتا ہے، لاہور پڑھے کتنے بھاگتا ہوں، تو یہ اتنا خطرناک ہے اس کے اندر۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جنات شیاطین سے تم کو اتنا نقصان نہیں ہے، انسان نما شیاطین سے اتنا نقصان ہوا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جنات کی شیاطین نظر بھی نہیں آتے ہم کو، کیونکہ جن اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی مخلوق ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتے، وہ بغیر نظر آئے گے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، یا نہیں تو وہ انسانوں کے روپ میں آ کر انسانوں کا روپ ڈھال کر بھٹکانے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آستین کا سانپ جیسے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ آستین کا سانپ ہوتے ہیں اور انسان کو ڈسنے لگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ یہ انسانوں میں کے شیاطین سے بڑا نقصان ہے اس کو انسانوں کو۔ کیوں؟ یہ ایسے چپٹی چپٹی باتیں کرتے ہیں اور برائی کو ملمہ سازی کر کے اس کو اچھائی کا لباس پہنا کر اس کو بروں کو اس کے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے انسانوں کا کام، جسے کہ آیا کہ وزیر لوگوں شیطان میں تو انسان نما شیطان ہو یا جناتی شیطان ہو، کیا کرتا ہے؟ بروں کو برے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ہے زیر لوگوں شیطان کے معنی۔ شیطان ان کو مزین کر کے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے ان کے اعمال کو، تم اچھا کام کرو، اچھا کام ہے، آگے کرو، یہ کام کرو، وہ برائی کاموں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے اس کے اندر۔ اب تم رشوت کھا رہے ہیں، تم سود کھا رہے ہیں، نہیں کرے تو کیسا ہوتا، پھر بیوی بچوں کا پیٹ کیسا بنتا، فلاں کرتا، ایسے ترغیبات دے کر انہیں وہ برے کاموں کو بھی اچھا کر کے ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیاطین الانس والجن، کہ یہاں اللہ اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین الانس انسان نما شیاطین کا ذکر پہلے فرمایا، جنات شیاطین کا ذکر بعد میں فرمایا، کیونکہ ان کا نقصان اس کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ انسان نما شیاطین کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے شیاطین الانس والجن، کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کیا بنایا ہے؟ ایک شیطان، ایک دشمن مقرر کیا ہے، جو انسانوں میں کا شیطان بھی ہوتا ہے اور جنات شیاطین میں سے بھی ہوتا ہے۔
یوحی بعضهم الی بعض، یہ وہ آپس میں شیاطین ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. وحی کا معنی کیا ہے؟ وہ کانا بھوسی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، برائی کے بعد ایک دوسرے کی طرف بڑھا کر پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف وہ برائی کے طرف راغب کرتے ہیں، برائی کا وسوسہ ڈالتے ہیں. وحی یہ عام لفظ ہے، وحی نبی کو بھی آتی ہے، تو وحی جو آتی ہے وہ تو من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور ایک وحی ہوتی ہے کہ الہام کے معنی میں ہوتے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کیا ہے. شہد کی مکھی کی طرف وحی کرنا کیا معنی ہے؟ تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، کیا کر تو پہاڑوں کے پاس جا کے چھتا بنا، شہد بنا، پلا بنا، پھولوں کا رس لے کے آ، وہاں سے اس کو پلا کر، یہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات کی. اس وجہ سے اس جانوروں میں یہ شہد کی مکھی بڑی ناز کرتی ہے اور دوسرے جانوروں سے بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اعزاز بخشا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. انسانوں کے لیے، انبیاء وغیرہ کے لیے اور وحی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، حیوانات میں اس کا ذکر نہیں کیا سوائے شہد کی مکھی کے ہمارے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا. تو وہ شہد کی مکھی ناز کرتی ہے. تو یہ وحی اور ایک معنی آتے ہیں، اگر شیاطین کی طرح ذکر کرے تو وحی کے معنی آتے ہیں وسوسہ ڈالنے کے معنی. تو یہ شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں اور وسوسہ ڈال کر برائی کی طرف راغب کر کے ایک دوسرے کو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، کیسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بات کو اچھا نکھار کر، سنوار کر، ملمہ سازی کر اس کو ایسا زینت والا لباس اس کو پہنا کر بات کو کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. کوئی برائی کرنا ہے اگر یا کسی سے برائی کرانا ہے تو اس کو اچھا بنا کر ایسا پیش کرتا ہے وہ شیطان کہ جس کی وجہ سے سامنے والا انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. زخرف القول کیا کرتے ہیں، بات کو ملمہ سازی کو کہتے ہیں زخرف کے معنی میں. یعنی مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، کوئی دھات کی بنی ہوئی ہے، میٹل کی بنی ہوئی ہے، چاندی کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے آپ کا کرے سونے کا پانی پڑا دی، کیسے چمکتی ہوئی چیز چمکنے لگتی ہے. تو اسی طرح یہ شیطان بھی کیا کرتا ہے، بری چیز کو اس کے اوپر سونے کا پانی سا پلا دے وہ چیز چمکتی ہے. اسی طرح جو ہے بری چیز کے اوپر ایسے باتوں کے ذریعے سے اس کو نکھار پیدا کرتا ہے کہ سامنے والا اس کی چمک کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے. تو زخرف القولی تو بات کو یہ بڑا چڑھا کر اور سجا کر زینت دے کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. غرورا کیوں کرتا ہے وہ؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیوں برائی کو برائی بولے تو لوگ نہیں کریں گے، برائی کو تم اچھائی کی طرف اس کو نسبت کرو، اچھا بنا کے پیش کرو تو لوگ اس کو قبول بھی کریں گے اس کے اندر. تو یہ لوگوں کو غرورا دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے. زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، آپ کا رب اگر چاہے تو ما فعلوه، تو یہ کام یہ شیاطین یہ نہیں کر سکتے. یہ نبی کے ساتھ دشمنی کرنا ہو، نبی کے ساتھ سرکشی کرنا ہو، یا نبی کے ساتھ کوئی مختلف قسم کے سرکشی کی باتیں کرنا ہو، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ نہیں کر سکتے. ما فعلوه، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی کے ساتھ شیاطین کا ہونا، پھر ان کی سرکشی کا ہونا، پھر وہ نبی کو مختلف طریقے سے ان کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے کہ مشیت الہی میں داخل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مشیت ہے. جو مشیت اس کے اندر ہے تو علماء فرماتے اس کے اندر کہ اللہ اگر یہ شیاطین کو اگر نہیں رکھا جاتا، یہ جنات کو اگر نہیں رکھا جاتا، وسوسے ڈالنے والوں کو نہیں رکھا جاتا، تو پھر یہاں پر کہ اچھائی برائی سے ممتاز کیسا ہوتی ہے، نیکی شر سے یہ فرق کیسا پاتی اس کے اندر. کیونکہ کوئی بھی چیز ہم اب یہ روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روشنی کا تصور، یہ روشنی ہم کو کیسا مل رہی ہے؟ روشنی کا تصور کس سے ہے؟ اندھیرے سے ہے. اندھیرے کی وجہ سے روشنی بچانے جاتی ہے، اندھیرے کی وجہ سے روشنی بچانے جاتی ہے. اگر یہ روشنی اب ختم ہو جائے تو پھر تاریکی آ جائے گی. تو تاریکی آنے کے بعد اب روشنی کی اہمیت ہم مجھے معلوم ہوگی. تو روشنی کی اہمیت اندھیرے سے ہے. اور اسی طرح کہ اب یہ اگر اس کے اندر برائی اگر نہ ہوتی، شیاطین نہ ہوتے، وسوسے اگر نہ ہوتے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ برائیاں اگر نہ ہوتے تو پھر اچھائیاں ممتاز کیسا ہوتی؟ برے لوگ نہ ہوتے تو اچھے لوگ ممتاز کیسا ہوتے؟ اشرار اگر نہ ہوتے تو اتقیاء کیسا ضائع ہوتے، کیسا اس کے اندر ممتاز ہوتے اس کے اندر.
تو معلوم یہ ہوا اللہ نے ان تمام چیزوں کو رکھا اس وجہ سے کہ تعرف الاشیاء بازدادها کے تحت ہر شے اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اگینسٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کو لگایا گیا، اگر نہ لگایا جاتے تو آدم کی وہ کمال کیسا ظاہر ہوتا؟ آدم کا کمال شیطان کی وجہ سے ظاہر ہوا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کمال اس کے فرعون کی وجہ سے ظاہر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا کمال نمرود کی وجہ سے ہوا. تو ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان نما انسان کو بنایا تاکہ وہ نبی کی کمالات کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر کر سکے. اسی طرح انسانوں کے اندر بھی شیطانوں کو اللہ نے رکھا تاکہ وہ انسان نما شیاطین سے بچ کر کون نکھر کر اپنے آپ کو صالحین کے درجے میں لاتا ہے، کون اپنے آپ کو نیکوکاروں میں لاتا ہے، کہ یہ نیکوکار کو پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو بھی اور وسوسوں کو رکھا ہے. زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شیاطین نہ ہوتے اور شیاطین کا وسوسے ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتے اس کے اندر. تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام تو شاید جن اور ابلیس کی وجہ سے نکھار پائے، کمال پائے. تو اب یہاں پر علماء نے اس کے اندر اس آیت کے تحت چند ایسی باتیں جو حکایت نقل کی ہیں اس کے اندر بطور لطافت کے لطیفہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس سے کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک طبیعت میں قسم کی وہ تازگی پیدا ہو. انہوں نے کہا کہ ایک بد مذہب شخص نے یہ ایک عالم سے کہا اس کے اندر کہ آدم علیہ السلام سے لفظ ہوئی گناہ ہوئی تو ان کی گناہ کی وجہ سے ہم کو زمین پر آنا پڑا. اگر ان سے گناہ نہیں ہوتا، لفظ نہیں ہوتی تو پھر ہم زمین پہ آتے نہیں، یہ سب چیزیں ہوتی نہیں، ہم بدعملی کرتے نہیں، تو سب کے مستحق نہیں ہوتے، فلاں نہیں ہوتے. ان کی گناہ کی وجہ سے ہم کو سزا مل رہی ہے اس کے اندر. تو عالم صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ارے بات دراصل یہ ہے بدبخت کہ ان کی وجہ سے تو یہاں پر نہیں آیا بلکہ تیری وجہ سے ان کو یہاں آنا پڑا. تیرے جیسے سرکش لوگ، بدبخت لوگ اگر جنت میں ان کی سلب میں پیٹ میں رہیں گے تو بعد میں پیدا ہوئی تو تیرے جیسے لوگوں کا مقام جنت ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو معلوم ہوا کہ تو پیٹ میں رہنے کی وجہ سے زبردستی لا کے تیرے کو یہاں نکالنے کے لیے ان کو آنا پڑا اس کے اندر. تو ذریعہ بنا ان کو جنت سے نکالنے کا، نہ کہ وہ ذریعہ بنے تجھ کو جنت سے نکالنے. تو یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کو پہچان دلاتا ہے بروں کے ذریعے سے اس کے اندر. تو زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کامیں نہیں ہو سکتے، یہ برائیوں کو اور وسوسوں کو اللہ نہیں بناتا، شیاطین کو نہیں بناتا. تو مطلب بنانے کا مقصد یہ، رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، سرکشی ہوتی رہیں گی اور انبیاء کو ستایا بھی جائے گا. اسی طرح ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے بعض ایسے قسم کے لوگ رہیں گے جو اس کو دین کے چیزوں میں اس کو ستائیں گے بھی اور اس کو برگلائیں گے بھی. تو اس میں سے علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی کے ساتھ دشمن لگے ہوئے تھے اور نبی کو ان کو پریشان کرتے تھے تو ہر نبی کا مشن اختیار کرنے والے کے ساتھ کچھ شیاطین لگے ہوئے رہتے ہیں اور اس کو مختلف قسم کی باتیں کر کر اس کو دین سے، اس مشن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بعض انسانوں والی شیاطین ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ بدعقیدگی کی طرف لے جاتے ہیں، لوگوں کو ایسا ملمہ سازی کے ذریعے سے اپنی چکنی چپٹی باتیں ایسی کرتے ہیں، قرآن حدیث کو پیش نظر رکھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی انہیں انسان نما شیاطین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مفسر فرماتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فذرہم وما یفترون. اے نبی علیہ السلام، یہ ہماری حکمت اور مشیت پر مبنی ہے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. فذرہم، ان کو چھوڑ دیجیے ان کی حالت پر. وما یفترون، اور وہ جو من گھڑت چیزیں اپنے طور پر پیدا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو ان کو انہیں کے اوپر لگے رہنے دیے. آپ اس سے دل برداشتہ مت ہوئیے، آپ ملول مت ہوئیے، آپ اکتاہٹ میں مت پڑیے، آپ اس سے دل پر اپنے قلب پر بوجھ مت ڈالیے. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا، ہدایت کا پیغام پہنچا دینا، اور ماننا یا نہ ماننا یہ ان کے اوپر ہے. اور جن کے مقدر اور قسمت میں ماننا رہے گا وہ مانیں گے، اگر قسمت میں نہیں رہے گا تو نہیں مانیں گے. لیکن آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ کو اپنے کام، اپنے مشین کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ کیا بولا گیا ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر کام کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہنچا دینا. آپ کا ذمہ داری ہے منوانا
یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. منوانا ہمارے ہاتھ میں ہے. جس سے منوانا چاہتے ہیں، جس کی قسمت میں منوانا رہتا ہم اس کو منواتے ہیں، جس کی قسمت میں نہیں رہتا ہم اس کو نہیں منواتے.